اننا فی بحر حق مغرق تم یدی سہل لنا اشکالنا تقبلنی ولا ترد سؤالی ابسنی سجدی انظر بحالی یا صاحب الجمال و یا سید البشر میو وجهك المنیر لمن ذکر القهر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الهدى وصدق بالصالح گنج بخشے فیض عالم مظہرے نور خدا نام سارا پیر کامل کامنارا آل نبی مرادے سے یہ سید رسول اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اور فرماتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں سبحان اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں ہم قبر میراث سجاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں سبحان اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں ہم قبر میراث سجاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں اور اہل ایمان کے لبوں پر درود و سلام ہے اہل ایمان کے لبوں پر درود و سلام ہے ہم جشن میلاد مناتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں اہل ایمان کے لبوں پر درود و سلام ہے ہم جشن میلاد مناتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں اور ان کی آمد کے پیامی ہے سبھی ہوا کے جھونکے ان کی آمد کے پیامی ہے سبھی ہوا کے جھونکے دور شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں اور کہکشاں راہ گزر چاند ستارے اور ذرے کہکشاں راہ گزر چاند ستارے اور ذرے سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں میراث سجاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں اللہ جل جلالہ وعظم شانہ وتم کمالہ خالق کائنات مالک کائنات و ثنا اور والی کائنات زینت بزم کائنات فخر موجودات تتمہ دورہ نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب شاہد ماتبا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ عبداللہ کے پیارے آمینہ کے راج دلارے احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تسمین عدیت الاسلام کا حضرانہ مشکت اقبال رب العزت کے بارے میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا ہو کہ رب الجلال مجھے صحیح اور کلمۃ الحق کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سنا کر آپ سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق پر رحمت فرمائے معزز سامعین حضرات رب الجلال نے اپنی لارہ کتاب قرآن مجید قرآن حمید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر
امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہمیں بتایا ہے۔ رب لم یزل نے فرمایا ولو انہم اذ ظلموا، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، جاؤگا، اور محبوب تمہاری بارگاہ میں آ جائیں، تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کی شفاعت کریں، ان کی سفارش کریں، تو لوجد اللہ توابا رحیما۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر کے، جب یہ گناہوں میں مبتلا ہو کر جب اپنی جانوں پہ ظلم کریں گے اور محبوب تیری بارگاہ میں آ کر رب سے معافی چاہیں گے اور اے محبوب آپ ان کی شفاعت کریں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوجد اللہ توابا رحیما۔ فرمایا بندہ ضرور رب ذوالجلال کو بہت ہی زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کا حکم تا قیامت تک اس آیت مبارکہ کا حکم ہے، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، رب کائنات مغفرت فرما دیتا ہے۔ سامع حضرات، یہ ایسی بارگاہ ہے اور اتنی عظمت اور رفعت والی بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں جو بھی مانگنے جاتا ہے رب ذوالجلال اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس بارگاہ کے وسیلے سے جو بھی رب سے مانگا جائے رب کے محبوب چولیاں بھر کے عطا فرما دیتے ہیں۔ آئیے معزز سامعین حضرات، اس آیت مبارکہ میں جو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ جو بندہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا ظاہری سے پردہ فرما گئے اور فرمایا 3 دن گزر چکے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی تدفین ہو چکی تھی، 3 دن بیت چکے تھے، آقا کریم علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں، تدفین ہو چکی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے ایک اعرابی کو دیکھا جو کسی دیہات سے آیا ہوا تھا اور آ کر رب کے محبوب امام الانبیاء آمینہ کے لال کی قبر انور پہ سر رکھے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی قبر انور پہ آ کر وہ رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، رب سے معافی مانگ رہا ہے اور عرض کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو کچھ رب نے عطا فرمایا، جو کچھ آپ کو رب کی بارگاہ سے ملا اور آپ کی وساطت سے جو ہمیں ملا، اس میں یہ آیت مبارکہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ آیت مبارکہ بھی ہے کہ جب بندہ اپنی جان پہ ظلم کر لے، گناہ کرنے کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو رب ذوالجلال گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ہر کیا کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ رب کی بارگاہ میں میری سفارش کریں اور میری سفارش کرنے کی وجہ سے آپ کی سفارش کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ جب وہ گر گڑا کر یہ دعائیں مانگ رہا تھا، آقا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا تھا، حضرت مولا علی شیر خدا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اسے منع نہیں فرمایا کہ تو کہاں پہ آ گیا ہے، آقا وفات پا چکے ہیں، تو قبر پہ آ کے مانگ رہا ہے، نہ مولا علی شیر خدا نے
آدمی وہ گر گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، عرضیاں پیش کر رہا ہے، استغاثہ پیش کر رہا ہے، اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں آقا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ 3 دن ہو چکے تھے آپ کی تدفین ہوئے، آپ کو اس دنیا سے وصال فرمائے 3 دن گزر چکے تھے، فرماتے ہیں جب اس نے عرضی پیش کی، استغاثہ پیش کیا تو قبر انور سے آواز آتی ہے غفر اللہ لک، فرمایا اے ربی جا چلا جا، جو تو نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اور جو تو گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہا ہے، میں نے تیری سفارش رب کی بارگاہ میں کر دی ہے، رب نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، جلال نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ بادشاہ میں حضرات پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کریم کا روضہ انور آپ کی قبر انور پہ جو بندہ حاضر ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے استغاثہ پیش کرتا ہے، مصطفیٰ کریم اسے عنایت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، ایسی عظمت والی بارگاہ ہے، اس بارگاہ سے جو بھی مانگو مصطفیٰ کریم عطا فرما دیتے ہیں۔ آئیے حضرت امام حسین کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، آپ نے راستے میں دیکھا کہ حاتم طائی کا پوتا اپنے دادا کی سخاوت کو بیان کر رہا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو اپنے دادا کی سخاوت کا بیان کر رہا ہے کہ میرا دادا بڑا سخی تھا۔ حضرت امام حسین قریب آئے اور اس سے کہا بتا تو صحیح تیرا دادا کتنا سخی تھا؟ وہ حاتم طائی کا پوتا کہتا ہے کہ میرے دادا کے محل کے 8 دروازے تھے، محل کے 8 دروازے تھے، اگر ایک مانگنے والا پہلے دروازے پہ آ کے مانگتا ہے تو میرا دادا حاتم طائی اسے عطا کر دیتا ہے، اسے خیرات دے دیتا ہے، اس کی جھولی میں خیرات ڈال دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر وہی بندہ، وہی فقیر، وہی مانگنے والا جو پہلے دروازے پہ مانگنے آیا ہے دوسرے دروازے پہ آ کے اگر مانگتا تو میرا دادا حاتم طائی اسے پھر عطا فرما دیتا، وہ اتنا سخی تھا پھر اسے دے دیتا۔ وہ جو بندہ پہلے دروازے پہ مانگنے آیا وہی دوسرے دروازے پہ مانگنے آیا، اگر وہی مانگنے والا تیسرے دروازے پہ آ جاتا ہے تو حاتم طائی پھر اسے خیرات دیتا ہے، وہ مانگنے والا چوتھے دروازے پہ آتا ہے حاتم طائی پھر عطا کرتا ہے، وہ مانگنے والا محل کے 8ویں دروازے تک پہنچ جائے تو حاتم طائی کے ماتھے پہ کوئی بال نہیں پڑتے، اسے دھدکارتا نہیں، اسے غصے نہیں ہوتا کہ تو پھر مانگنے آ گیا ہے۔ وہ محل کے 8ویں دروازے پہ مانگنے آ جاتا تو حاتم طائی اتنا سخی تھا اسے خیرات دے دیتا تھا۔ جو اپنے دادا کی سخاوت بیان کر رہا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو اپنے دادا کی سخاوت نہیں بلکہ اس کا بخل اور کنجوسی بیان کر رہا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا سخی تھا، جو مانگنے والا پہلے دروازے پہ مانگنے آیا وہ دوسرے، تیسرے بلکہ 8ویں دروازے تک پہنچ گیا، اسے پھر بھی عطا کر دیا، اسے دھدکارا نہیں، غصے نہیں ہوا، یہ تو اس کی سخاوت ہے، اس کا بخل اور کنجوسی کیسے ہوئی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر حضرت مولا علی شیر خدا کی آنکھوں کے تارے آپ فرمانے لگے یہ کنجوسی ہے اس کی، تو اس کی شان نہیں بیان کر رہا، فرمائیے اس کی کنجوسی بیان کر رہا ہے، کہنے لگا وہ کنجوسی کیسے ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جو مانگنے والا پہلے دروازے پہ مانگنے آیا تھا تیرے دادے حاتم طائی نے اسے عطا کیا لیکن اس کی جھولی نہیں بھری، اس کا من نہیں بھرا، وہ دوسرے دروازے پہ پھر مانگنے آ گیا، اسے دوسرے دروازے سے پھر عطا کیا، اس کے من کی مراد پوری نہیں ہوئی، وہ تیسرے دروازے پہ مانگنے آ جاتا ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا وہ 8ویں دروازے تک پہنچ گیا لیکن اس کی جھولی نہیں بھری، اس کا من نہیں بھرا، اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، وہ پہلے دروازے سے لے کر 8ویں دروازے تک پہنچ جاتا ہے، پتہ چلا بھی اس کا من جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اور ملے، تو کہنے لگا بتا میں تجھے بتاتا ہوں سخاوت کہتے کس کو ہیں، اور فرمایا کہ میرے نانا کے محل کے کوئی 8 دروازے نہیں تھے،
صدیق اکبر بنا دیا جاتا ہے۔ اس بارگاہ میں اگر عمر فاروق آتا ہے تو اسے فاروق اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ اس بارگاہ میں عثمان غنی آتے ہیں تو انہیں ذوالنورین بنا دیا جاتا ہے۔ اس بارگاہ میں اگر مولا علی آتے ہیں تو شیر خدا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے، اتنی عظمت والی بارگاہ ہے، اتنی رفعت والی بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ میں اگر حسنین کریمین آتے ہیں تو سیدہ شباب اہل جنت کا مقام ملتا ہے۔ اگر اس بارگاہ میں حسنین کریمین آتے ہیں تو انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظمت والی بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ میں اگر فاطمہ الزہرا آتی ہیں تو سیدات النساء العالمین، سیدات النساء اہل جنت کا مقام ملتا ہے۔ انہیں جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا جاتا ہے۔ تو اتنی عظمت والی بارگاہ ہے۔ اور پھر اس بارگاہ کا مقام کیا ہے، اس بارگاہ کی رفعت اور عظمت کیا ہے، وہ بھی بتاتا چلو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیوں کے امام فرماتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی شان بھی بیان کی، آقا کی نعت بھی بیان کر دی، اور ان کا اپنا مقام کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام یہ ہے، یہ اللہ کے ایسے ولی اور ایسے مقرب بندے ہیں کہ جس طرح اللہ کے فرشتوں کے اندر حضرت جبریل امین کا مقام ہے، ایسے ہی اللہ کے ولیوں میں بایزید بستامی کی شان ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی کی شان بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت جنید بغدادی، جن کا اپنا مقام یہ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ان کا پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ کے زمانے میں ایک بندہ تھا جو بڑا ہی گناہگار تھا، بڑا ہی سیاہکار تھا۔ اس کے معاشرے کے لوگ، اس کے محلے کے لوگ اسے بدبخت شقی کے لقب سے یاد کرتے تھے، اسے دوست ہی کہہ کے بلاتے تھے کہ تو شقی ہے، بدبخت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت جنید بغدادی کی محفل سجی ہوئی ہے، وہ بندہ اس گلی سے گزرا، چند لمحوں کے لیے اس محفل میں بیٹھا، اٹھ کے چلا گیا۔ حسب معمول لوگوں نے اسے شقی اور بدبخت کہہ کے بلایا تو رب کائنات کی طرف سے عالم غیب سے صدا بلند ہوئی اور فرمایا میرے بندو، اب اس بندے کو شقی اور بدبخت نہیں کہنا، اب یہ میرے ولی جنید بغدادی کی بارگاہ میں بیٹھ کے آ گیا ہے، اب یہ شقی بدبخت اور دوستی نہیں رہا، بلکہ اسے میں نے جنتی بنا دیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بایزید بستامی کا مقام بیان کر رہے ہیں، اور حضرت بایزید بستامی نے نبی پاک علیہ السلام کی شان کس طرح بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پر عام مومن کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں عام مومن کا مقام ختم ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں وہاں صالحین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر صالحین کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں شہداء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں شہداء کے مقام کی انتہا ہو جائے فرمایا وہاں صدیقین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر صدیقوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں اللہ کے نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کے نبیوں کے مقام کی انتہا ہو جائے فرمایا وہاں اللہ کے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اللہ کے رسولوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے فرمایا وہاں اللہ کے اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور فرمایا جہاں پر اللہ کے اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے لوگوں، مقام مصطفیٰ کی انتہا کو رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔
آنکھ میں تیر لگے وہ اپنی آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پہ رکھ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں، یا رسول اللہ آنکھ پہ تیر لگا ہے، آنکھ باہر نکل گئی ہے، مجھے یہ آنکھ چاہیے، تو آقا کریم علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ اے ابو قتادہ میرا کام تھا تبلیغ کرنا، میں نے تبلیغ کر دی، دین کا تبلیغ تمہیں سمجھا دی، رب کا پیغام دے دیا، اب جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس کسی طبیب کے پاس جا کے علاج کراؤ۔ نہ رب کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا۔ اگر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کوئی بندہ اپنے ہاتھ پہ اپنی آنکھ لے کر آ جاتا ہے، آقا اپنے لعاب دہن سے اس کی آنکھ کو اس کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، حضرت آقا فرماتے ہیں وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، پہلے سے زیادہ بنائی جا جاتی ہے۔ وہ بارگاہ ہے کہ اگر اس بارگاہ کے اندر حضرت معاذ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر آ جائیں، آقا اپنا لعاب دہن لگا دیں، تو فرماتے ہیں وہ بازو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ طاقت بھی آ جاتی ہے۔ یہ اتنی عظمت والی بارگاہ ہے، اور اس کے بارے ہم تو مانتے ہی ہیں آقا کریم علیہ السلام کی شانوں کو۔ امریکہ کا ایک اسکالر ہے لامارٹین اس کا نام ہے، اس نے میرے آقا کی شان بیان کی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کسی انسان کو چیک کرنے کے، کسی انسان کو پرکھنے کے لیے کہ اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے، کسی انسان کو چیک کرنا ہو، وہ کہتا ہے کسی انسان کو چیک کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے زاویے ہیں، وہ سارے اکٹھے کر دو اور ان طریقوں سے، ان زاویوں سے محمد عربی کی شان کو، محمد عربی کی ذات کو پرکھو، چیک کرو۔ تو فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی طریقے، جتنے بھی زاویے ہیں، محمد مصطفیٰ کی ذات کو پرکھو، تم اس مقام پہ، اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ رب کے مقام کے بعد اگر کوئی ذات شان والی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کا اگلا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنے بھی طریقے ہیں کسی انسان کو چیک کرنے کے، کسی انسان کو پرکھنے کے لیے، وہ کہتا ہے میں نے ہر زاویے سے، ہر طریقے سے محمد مصطفیٰ کی ذات کو پرکھا ہے، چیک کیا ہے، اور میں اس مقام پہ، اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ رب کی مقام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد مصطفیٰ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اتنی رفت اور آپ کی شان اتنی عظمت والی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قدموں کے اندر قدمین مبارک میں جو نالین پہنے ہیں، گائے کے چمڑے کے جو نالین پہنے ہیں، علماء کرام نے، مفسرین نے مصطفیٰ کریم کے نالین مبارک میں کتابیں لکھی۔ حضرات، کوئی فلسفی ہو، کوئی سائنسدان ہو، کوئی بڑے سے بڑا دانشور ہی کیوں نہ ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بندے نے اپنے پاؤں میں جو جوتے پہنے ہیں، اس بندے نے جو اپنے پاؤں میں جوتے پہنے ہیں، اس کی شان میں کسی نے کتابیں لکھی ہو۔ کوئی ہے تو تاریخ میں ہمارے سامنے لائے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے پاؤں میں جوتے پہنے ہوں تو اس کے جوتوں کی شان میں کتابیں لکھی جائیں، ان کی تاریخ میں کتابیں لکھی جائیں۔ کوئی فلسفی، کوئی تاریخ دان، کوئی سائنسدان ایسا نہیں ہے کہ جس کے جوتوں کی شان میں کتابیں لکھی جائیں۔ اگر یہ مقام حاصل ہے تو میرے اور آپ کے لجپال نبی محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ میرے آقا نے اپنے قدموں میں جو جوتے، جو نالین مبارک پہنے ہیں، علماء کی قلم جو ہے مصطفیٰ کی نالین کی شان میں مصروف ہو گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے نالین مبارک، آپ کی شان میں ایک ہندو شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں میرے لا دے، وہ کہتا ہے اگر کوئی چاند کو، سورج کو توڑ کے میرے ہاتھوں میں لا کے رکھ دے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں میرے لا دے، کونین کی دولت قدموں میں میرے سما دے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کوئی تو کیا لے، ارے نہ لے
تو معزز سامعین حضرات اندازہ لگائیں کہ جس محبوب کے نالین کی شان ہے، جس امام الانبیاء کے نالین کی عظمت یہ ہے، تو خود ان کا مقام کتنا رفاعت ہوگا۔ معزز سامعین حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو مقام عطا فرمایا ہے، رب ذوالجلال نے آقا کریم علیہ السلام کو جو عظمتی اور رفاعتیں عطا فرمائی ہیں، ہماری یہ خوش قسمتی ہے، ہم اہل سنت و جماعت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی شان کو بیان کرنے والے ہیں، ہم رب کائنات کے پیارے محبوب کی عظمتوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ اور آخری بات میراج کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے خود صحابہ کرام کے مجمع میں اپنا معراج بیان کیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا کہ تعجب ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا ہے۔ کسی صحابی نے کہا کہ تعجب ہے، رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ کسی نے کہا یہ بھی تعجب ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے۔ کسی نے کہا یہ بھی تعجب ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ بنایا ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، صحابہ کرام کی یہ گفتگو سنی، ان کا تعجب کرنا سنا، تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا، اور ٹھیک ہے یہ سچ ہے، رب ذوالجلال نے اپنے پیاروں کو شانیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا یہ سچ ہے، رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، ابو البشر بنایا ہے۔ فرمایا یہ بھی سچ ہے، رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، رب ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے۔ فرمایا یہ ساری باتیں سچ ہیں، فرمایا لیکن یاد رکھنا الا وانا حبیب اللہ، فرمایا جہاں پر رب ذوالجلال نے کسی نبی کو آدم صفی اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ، کسی کو روح اللہ کلمۃ اللہ بنایا ہے۔ فرمایا میری شان یہ ہے کہ انا حبیب اللہ، رب ذوالجلال نے مجھے حبیب اللہ بنا کر بھیجا ہے، رب ذوالجلال نے مجھے حبیب اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، آقا کریم علیہ السلام نے مزید فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر۔ فرمایا میرے صحابہ آپ نے مجھے اور بھی شان عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری مخلوق، فرمایا قیامت کے دن میرے جھنڈے کے سائے کے نیچے کھڑی ہوگی۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے انا اول الشافعین و مشفعین یوم القیامت ولا فخر۔ فرمایا کہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، جب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، فرمایا میں آمینہ کا لال سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، اور میں گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے کر جاؤں گا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا اول من یحرک
صحیح مسلم میں جو بیان کی گئی ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی مجلس سجی ہوئی ہے اور آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ مجلس کیسی ہے، یہ کیسی محفل سجا کے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ نحن جلسنا ندعو اللہ نحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا۔ یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہیں، نحن جلسنا ہم یہاں بیٹھے ہیں، ندعو اللہ رب ذوالجلال کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا اس بنیاد پر کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس دین کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھنا ہمارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو بھیج کر ہم پہ احسان فرما دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سامنے حضرات جس وقت صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم رب کی تعریف کر رہے ہیں کہ رب نے ہمیں اس دین کی ہدایت عطا فرمائی، اور اے رب کے محبوب رب نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کا اکثر اس وقت عمل کیا تھا کہ صحابہ کرام بدر میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے؟ کیا صحابہ کرام احد میں تھے، غزوہ حنین میں تھے، غزوہ تبوک میں تھے؟ نہ اس وقت صحابہ کرام کسی غزوہ میں تھے، نہ کسی جہاد پر جا رہے تھے، نہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، نہ حج کر رہے تھے، نہ عمرہ کر رہے تھے۔ خدا کی قسم وہ یہ سارے اعمال کرتے رہے، لیکن ایگزیکٹ اس وقت جب رب ذوالجلال کی بارگاہ سے بھی پیغام آ گیا، صحابہ نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم آپ کے آنے کی خوشی میں رب نے جو ہم پہ احسان فرمایا ہے اس پر رب ذوالجلال کی حمد کر رہے ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام مصطفیٰ کریم کے آنے کی، مصطفیٰ کریم کی دنیا میں جلوہ گر ہونے کی جو رب نے خوشخبری دی، جو رب ذوالجلال نے مومنوں پر احسان کیا تھا، اس احسان کو بیان کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے قسم لی، حلف لیا، میرے صحابہ بتاؤ کیا تم یہی کر رہے تھے؟ صحابہ نے حلف دیا یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم یہی کر رہے تھے، رب کی تعریف کر رہے تھے، اور وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ آپ کو بھیج کر رب نے جو ہم پہ احسان کیا ہے اس کا ذکر کر رہے تھے۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے تم پر کوئی شک نہ تھا، بلکہ جب تم یہ ساری مجلس سجا کے بیٹھے تھے فرمایا اس وقت رب نے کائنات نے جبریل امین کو میری بارگاہ میں بھیج دیا۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی آمد پر جو رب کا احسان ہے اس کا فرش پر بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال عرش سے جبریل امین کو بھیج دیتا ہے۔ ایک فرش پر بیٹھ کر مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے تو عرش سے رب ذوالجلال کا پیغام آ جاتا ہے۔ سامنے حضرات مصطفیٰ کریم کے صحابہ جو عمل کر رہے تھے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور یہ دل عقیدت کے سجدوں کو بےتاب ہے، یہ دل عقیدت کے سجدوں کو بےتاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے، اور میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، آپ کا جلوۂ حق نما چاہیے، اور بروز محشر گر خدا نے مجھ سے پوچھا، بروز محشر گر خدا نے مجھ سے پوچھا بتا گناہگار کیا چاہیے، تو عرض کر دوں گا مولا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ۔ بروز محشر گر خدا نے پوچھا بتا گناہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا مولا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے، کیونکہ نہ دولت چاہتا ہوں، نہ جہاں چاہتا ہوں، نہ تخت بادشاہی چاہتا ہوں، نہ تاج شاہی چاہتا ہوں، ارے نہ دولت چاہتا ہوں، نہ
آقا کریم علیہ السلام کے محفل میلاد سجاتے ہیں اور ہم پر اس محفل میلاد کا رنگ بھی چڑھنا چاہیے، اس میلاد کا رنگ بھی ہم پہ چڑھنا چاہیے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرتے ہیں، تو اس کا رنگ ہم پر کیا ہونا چاہیے کہ ہم محفل پاک سے اٹھیں تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور والدین کی خدمت کریں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، پنجگانہ نماز کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وعدہ کریں کہ یا الہ العالمین تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، تیرے محبوب کی آمد کا تذکرہ ہم نے سنا، تیرے محبوب کی شانیں ہم نے سنی ہیں، اور تیرے مصطفیٰ کی وسیلے سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ سے ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ میلاد کا رنگ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے اجتناب کریں اور رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، نماز کی پابندی کریں، حقوق اللہ کو ادا کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، حقوق العباد کو ادا کریں اور والدین کی خصوص خدمت کریں، والدین کا کہنا مانیں، ان کی خدمت کریں۔ آخری حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام نے والدین کی شان بیان فرمائی تو آقا فرماتے ہیں کہ اے انسان تیرے لیے تیرے ماں باپ ہی جنت ہیں، تیرے ماں باپ ہی تیرے لیے دوزخ ہیں۔ اگر والدین کی نافرمانی کریں گے، والدین کا ادب و احترام نہیں کریں گے تو والدین ناراض ہوں گے، والدین کی ناراضگی میں پھر رب کی ناراضگی ہے، جب رب ناراض ہوگا تو پھر میری والدین کی ناراضگی ہمارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اگر ہم والدین کی خدمت کریں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے، ان کی کہنا مانیں گے، ان کی خدمت کریں گے تو والدین ہم سے راضی ہوں گے، جب والدین راضی